بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول طلسم عشق، رائٹر رابعہ شاہ، ایپیسوڈ نمبر 9۔ میں امی جانی یہ کپڑے استری ہو گئے ہیں، کبڑ میں رکھ دوں؟ سحر کمرے میں آتے ہوئے بے دھیانی سے بولتی ہوئی کبڑ کی جانب بڑھی تھی۔ ہاں بچے رکھ دو، ناہید بیگم مسکرا کر بولیں۔ سحر نے جیسی کبڑ کھولا تو دیکھ کر شوکت سے آنکھیں کھلی اور صدمہ بھری آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ می جانی، آپ کی اور چاچو کی کبڑ تو میں نے کل ہی ٹھیک کی تھی، پھر سے کس نے خراب کی؟ کری وہ ماتھے پر بل ڈالے مڑی تھی۔ انہوں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا کون سی کبڑ؟ می جانی، نہ کرے نا یار، اتنی محنت کری تھی میں نے، بالکل رونے جیسی ہو گئی تھی۔ بچے میں نے سچی کچھ نہیں کیا، تمہارے مصطفیٰ لالا کے کام ہے، بول رہی تھی میں نے، اس کو وائٹ شرٹ ہے میرے کبڑ میں نہیں ہے، پھر بھی ادھر آ کر گھس گیا تھا لاڈ صاحب اور الٹ پلٹ کر دیا سب کچھ۔ می جانی، تو آپ نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ یار اتنی دفعہ بولا ہے آپ سے، آپ جانتی ہیں نا کتنی محنت لگتی ہے، میں نہیں کروں گی اب ٹھیک۔ وہ ناراض سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میری جان تم کیوں پریشان ہوتی، میں کر لوں گی نا، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں می جانی، امی آپ کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے، ایسی تھوڑی ہے جو آپ اتنا کام کریں گے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا، تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو وہ اس کی فکر پر مسکرائی تھی۔ اچھا چلو تم پریشان نہیں ہو، چندہ میں کر لوں گی۔ تم نے برق کی بیوی کو کمرے میں چھوڑ دیا؟ جی اسی وقت چھوڑ دیا تھا، اب تو شاید وہ فریش وغیرہ بھی ہو گئی ہوں گی، میں اپنا ایک ڈریس بھی دے آئی ہوں ان کو۔ بہت اچھا کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ہے وہ بچی، کس سے شادی کر لی برق نے، اور تمہارے سردار لالا نے بھی منع کر دیا ہم اس سے نہیں مل سکتے ہیں۔ ابھی لالا دادا سے بات کر لیں پھر ہم ملیں گے۔ ویسے می جانی وہ کتنی پیاری ہے نا، کیوٹ سی بولنے والی گڑیا، اور ماں نے اس کو تھپڑ مار دیا، بیچاری کے گال پر نشان بھی آ گیا تھا۔ اس نے حفظہ کو یاد کرتے ہوئے دھمکی لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، اس بارے میں نہ سوچو، صحیح ہے، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جی می جانی، وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ اچھا اس مصطفیٰ کا کیا کرنا ہے؟ میری بچی کی ساری محنت پر اس لڑکے نے پانی پھیر دیا، اور اس کا دھیان دوسری طرف لگاتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی سحر کتنی حساس تھی، وہ ایک بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی تھی۔ اس نے فوراً سے ان کے دھیان بھٹکایا تھا۔ ہاں نا، ان کی تو ایسی کی تیسی، وہ ناک کے نتھیے پھلا کر بولی تھی۔ یہ مل جائے نا ذرا مجھے، بتاتی ہوں میں ان کو کس سے پنگا لیا ہے انہوں نے۔ کون مل جائے؟ مصطفیٰ چہکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ کرتے ہی ایسے ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنتے ہو؟ لالا بالکل انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہی می جانی کی کبڑ خراب کر دی ہے، اور میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ او اچھا، وہ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو سڑا ہوا کریلا ہے نا مستجاب، اپنا مستجاب، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلائی تھی۔ اے لڑکی، تیرے میاں کو کریلا بول رہا ہوں وہ، اور ہنس رہی ہے، بدبخت جہنم میں جائے گی۔ اور اس کی بات سن کر کہکا لگائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ لالا آپ ہی نا، آپ کو پتہ ہے نا جو ہے نا آپ کے لالا، ارے سیدھا سیدھا بولو، سڑا ہوا کریلا، مصطفیٰ نے لقمہ دیا تھا۔ یہ سن رہی ہوں میں، میرے بچے کو تم لوگ کیا بول رہے؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ می جانی آپ میری ماما ہے نا، تو پھر آپ ان دونوں کی جانب کیوں بول رہی ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تھی۔ آپ تو بولتی ہیں سحر آپ کی بیٹی ہے، تو پھر ہاں ہاں اماں، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ آپ نے تو میرے سامنے بھی کہا تھا کہ سحر آپ کی بیٹی ہے۔ تو پھر وہ تیل میں پانی چھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ اے مصطفیٰ، زیادہ آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں کب سے اس کو سڑا ہوا کریلا بول رہے تھے، اس لیے بس میں نے بول دیا، اور مجھے تم لوگوں نے میری بات پکڑ لیا۔ می جانی بار بار تو نہیں بولے آپ نے، لالا نے صرف 2 بار بولا تھا، میں یہ کرتی ہی ایسے ہے، میں تو ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں، میں بات نہیں کروں گی می جانی سے۔ اور مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، یہ جو آپ اتنا ہنس رہے ہیں نا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ساری میری محنت پر آپ نے پانی پھیر دیا، اف اللہ کیا بنے گا اس کامچور لڑکی کا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے اماں، اس کو آپ مستجاب اپنی کبڑ خراب کرتا ہے تو یہ لڑکی مسکرا مسکرا کر اس کی کبڑ ٹھیک کرتی ہے، ہمارے ساتھ کیسے نخرے کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سرخ پڑی اور خجل سے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں لالا، ایسی بات تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور فالتو بات کر رہے تھے آپ می جانی، ایسا نہیں ہے، ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں اوپر سے مانتے نہیں ہیں، یہ بچپن میں بھی یہی کرتے تھے، میری چیز کھا کر ان پر الزام لگاتے تھے، اور پتہ ساتھ ساتھ بات
पलट देते थे। मुस्तफ़ा अपनी हंसी छुपाते हुए इसके करीब आया और इसके कंधे पर हाथ रखा। वैसे सहर किन पर वो छेड़ने से बाज आ रहा था। अल्लाह ना करे लाला ना यार, वो झुंझला कर बोली और कब्र की जानिब बढ़ी। आप करते ही ऐसे हैं, मैं बात नहीं करूँगी। वो अपनी खज्जल छुपाने की खातिर कब्र ठीक करने लगी थी। इसने मुस्कुराते हुए इनको देखा था। वो इसकी पुश्त पर आया था। सॉरी ना यार, आइंदा नहीं करूँगा, प्रॉमिस, वो कान पकड़ते हुए बोला। नाहिद बेगम भी मुस्कुरा कर इन दोनों की जानिब देख रही थी। वो मुड़ी तो वो मासूम सा मुंह बनाकर कान पकड़ कर खड़ा हुआ था। लाला आप हमेशा यही करते हैं, वो खफगी से बोली थी। आइंदा नहीं करूँगा कभी भी, पक्का, बिल्कुल जी पक्का वाला प्रॉमिस। देख ले, वो इसे कन्फर्म करते हुए बोली थी। बिल्कुल पक्का, तेरी कसम, हाय अल्लाह मर जाऊँगी। वो हंसते हुए इसका हाथ अपने सर से हटाया तो इसने भी ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाया। अभी तक निकाह के जोड़े में मतलब सफ़ेद शलवार कमीज़ में ही था, अलबत्ता चादर हाथों में थी। एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द करी और धड़कते दिल के साथ में नाप पर हाथ रखा और दरवाज़ा टिक की आवाज़ से खुला था और कमरे में दाखिल हुआ तो दुश्मन जाना खामोशी का लिबादा ओढ़े गुमसुम सी शहर के गुलाबी रंग के जोड़े में घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। इसने गला खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। बर्क ने अपनी चादर बेड पर रखी और चल कर इसके सामने बैठा। 5 सेकंड तक इसकी तरफ को देखा, फिर हिम्मत करके बोला, बात करनी है तुमसे। हिफ्ज़ा ने सुना ज़रूर था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जब इसको रिस्पॉन्स ना देते देखकर फिर बोला, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो करना तुम्हारी मर्ज़ी होगी। गठरी में हरकत हुई थी। इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। सीधा गाल पर निशान, थप्पड़ का निशान वाज़े था। ये निशान कैसा? 1 सेकंड, हाथ उठाया है तुम पर किसी ने? तुम्हें? इसने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मैं तुमको जवाब दे नहीं हूँ, वो तड़क करके बोली। हिफ्ज़ा बताओ किसने थप्पड़ मारा? वो आगे होते हुए बोला था। तुम्हारी माँ ने मारा है। दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो, आखिर को हूँ तो तुम्हारी बांदी ही ना मैं, इसने नम से लहजे में कहा। बर्क ने अपने जबड़े बीचे। किसने बोल दिया तुमको कि तुम मेरी बांदी हो? बीवी हूँ, मैंने निकाह किया है तुमसे। तुमने 4 लोगों के बीच में जब से आई हूँ एक ही बकवास किए जा रही हो, बांदी हूँ बांदी हूँ। दिमाग ठीक जगह पर है? अच्छा तो मेरा दिमाग ख़राब है मिस्टर बर्क शाह? आप मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिमाग ख़राब है। हिफ्ज़ा सीधी हुई। निकाह को मजाक बनाया है तुमने, 4 लोगों के बीच तमाशा लगाया। मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ, दोनों की धज्जियाँ बखेरी हैं तुमने, और बोल रहे हो बीवी हूँ। तुम्हारी दिमाग ख़राब है मेरा? तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन? मुझे पसंद किया है, करती क्या थी मैं? कुछ अंदाज़ा भी है क्या कर दिया तुमने? अब मेरी आपो जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, एक नज़र नहीं देखा उन्होंने मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो रोते हुए एक ही सांस में बोल रही थी। आंसू आंखों से निकल कर गालों पर बह रहे थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से तुम मेरी ज़िंदगी में टपक पड़े हो। आंसू गालों को नम कर रहे थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। रोने के बायस आवाज़ भारी हो रही थी। लेकिन तुम्हें पता है बर्क शाह, बहुत गलत बंदी से पंगा ले लिया है तुमने। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम ना बनाई तो मेरा नाम भी हिफ्ज़ा नहीं है। बेदर्दी से आंसू साफ़ किए और तैर से बोली। बर्क खामोशी से इसके आंसुओं को देख रहा था जो गालों से होते हुए गर्दन तक जा रहे थे, और फिर वहाँ से निगाह हटाकर इस भीगी आंखों में देखा। गमगीन लहजे में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात का इतना ही जवाब दूंगा और एक सवाल भी पूछूंगा। क्या तुमने कभी पहले नज़र की मोहब्बत करी है? हिफ्ज़ा, नहीं, मुझे ये फ़जूल चीज़ें पर करनी भी नहीं है, इसने स्पष्ट लहजे में कहा। जब भी तो तुम्हारे लिए ये सब बातें करना आसान है। मैंने तुम्हें पहली बार खेतों में देखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसको अपने स्टोन हार्ट में बोलता हूँ इसके पास भी दिल है और वो भी धड़कता है। हाँ हिफ्ज़ा, जब मोहब्बत होती है ना, इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारी दुनिया ब्लाइंड हो जाती है। अगर कोई दिखाई देता है तो वो हमारा महबूब होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था यार। जब मैंने तुम्हें हमज़ा के साथ मॉल में देखा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तुम्हें किसी और के साथ बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुझे बस अपने इसलिए कि तुमसे निकाह कर लिया था, तुमको सिर्फ खुद का बना लिया था। महबूब की पसंद नापसंद, इसकी खामियां, इसकी गलतियां, मोहब्बत में कुछ नहीं देखा जाता। वो इंसान सब कुछ समेत हमें कबूल होता है। मुझे भी तुम ऐसे ही कबूल हो। मुझे नहीं पता तुमको क्या पसंद है, लेकिन जब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको क्या पसंद है, तुम क्या करती थी? लहजा गमगीर
ہو رہا تھا، آنکھوں میں خمار بڑھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اتنا کہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ آئی لو یو حفظہ، آئی ریئلی لو یو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو بدلو، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم بس میری رہو، میری۔ اس نے بول کر کہا، نگاہیں واپس نیچے کری تھیں۔ پلیز مسٹر برک، اپنی سو کالڈ باتیں اپنے تک ہی محدود رکھیں تو اچھا ہے۔ میں کوئی چومو نہیں ہوں جو آپ کی ان بے فضول باتوں میں آ جاؤں گی۔ اس کی بڑکتی آواز سے وہ فسور ٹوٹا تھا اور برک چومکو ورڈ پر حیران ہو گیا تھا۔ یہ چومکو کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہی ہوتا ہے جو تم ہو، مجھے حفظہ کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پیاری لڑکی دیکھتے نہیں ہیں، آن لائن مارنا آ جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری پیاری پیاری باتوں میں آ جاؤں گی نا؟ لیکن کان کھول کر سن لو میری بات، حفظہ ہوں میں، کوئی باولی لڑکی نہیں سمجھنا۔ مجھے بھی نہیں پتہ ابا نے تم سے کیا معاہدہ کیا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں، نکاح تو میں نے کر لیا، لیکن بیوی نہیں بنوں گی میں تمہاری۔ سمجھ آئی؟ وہ بول کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ پیچھے اس نے حیران ہو کر اس عاطف شاہ کو دیکھا تھا۔ اس نے باتھ روم میں آ کر اپنے دل کے مقام پر بے ساختہ ہاتھ رکھا، جو بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ پوری حویلی میں بہت مزیدار خوشبو کا رقص تھا۔ کچن سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی، کھانا بہت لذیذ بن رہا تھا۔ گھر کی خواتین کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ مشام نیچے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے ہوئے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ہوئے نیچے آئی تو سامنے ہی اشرا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آئی اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب گئی اور بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم ادا، کیا حال ہے؟ ابھی ٹی وی میں اتنا محو ہو گئے کہ اپنی بہن آئی ہے، اس کو دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہے آپ؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پیار سے بولی۔ اس کی آواز پر اشر نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، شہر سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو سینے سے لگایا اور بیٹھو، اور یہ بتاؤ ہمارے غریب خانے کا رخ کیسے کر لیا؟ ہاں بس سوچا چھوٹے لوگوں سے بھی مل لینا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اترا کر بولی۔ اللہ کتنی زبان آ گئی اس لڑکی کی۔ اشر کچھ بولتا ہوا پیچھے سے نسرین بیگم مشام کی امی نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تو ماما، میں نے ایسا بھی کیا بول دیا؟ یہی بولا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مل لینا چاہیے، بول کر کہکا لگایا، جس پر اشر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں ہاں تم بھی ہنسو اور مزید حوصلہ بڑھاؤ اس کا، وہ اشر کو ڈپٹتے ہوئے بولیں۔ چھوڑی مما، اتنے دن بعد آئی ہے، ایسا نہ ہو ڈانٹا۔ اچھا یہ سب چھوڑ کر اب یہ بتاؤ کب تک ہے ہو تم لوگ یہاں پر؟ وہ چہک کر بولا تھا، جب تک آپ لوگ میرے ادا جیسا بولیں گے، ان کی مشی ویسا ہی کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تو پھر کبھی نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں میری جان میرے پاس رہے۔ اوئے ہوئے، یہی باتیں نا سیدھا دل پر لگتی ہیں، وہ نثار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے ادا کا بس چلے نا تو مشی تم کو یہاں سے نکلنا ہی نہ دے، نسرین بیگم مسکراتے لہجے میں بولیں۔ اشر تھا تو اس کی جٹھانی کی اولاد، لیکن ان کے لیے بہت زیادہ عزیز تھا۔ مشام بھی ان کی بات سن کر مسکرائی۔ بالکل، میرا بھی بس چلے تو میں اپنے ادا کے پاس ہی رہوں، کہیں نہ جاؤں۔ اشر بیگ ایک ایسی شخصیت جو دنیا کے لیے کٹھور انسان، وہی مشام بیگ کے لیے جان دینے کے لیے تیار۔ اس دنیا میں اگر مشام کو کوئی بے انتہا پیار کرتا تھا وہ تھے اشر بیگ۔ ویسے مشی جان مبارک ہو بھئی، کس چیز کے لیے؟ انم کیس جیت لیا، اس چیز کے لیے بتایا تم؟ حمزہ نے کال کر کے کتنا سموتھلی تم نے سب ہینڈل کیا تھا۔ نہیں یار، اس کیس کو میں نے اکیلے ہینڈل نہیں کیا، اس میں حمزہ نے بہت ساتھ دیا اور حفظہ نے بھی۔ یہ دونوں ساتھ نہیں ہوتے تو میں مین پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اچھا ویسے ہے کیسی وہ مس پٹاخہ؟ اشر نے حفظہ کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں لڑکیوں کی باتیں کرنے لگے ہیں آپ ابھی؟ بھابھی کو آواز لگاتی ہوں، کیسے لڑکیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی اگر آپ کے پر کاٹے گی بڑے مزے آئے گا۔ ابے اوئے، میں نے کب باتیں کری ہیں؟ لڑکیوں کو ایک دفعہ پوچھا ہے، اور بی بی چھوٹی بہن ہے میری، وہ سگی تو نہیں ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم میں بھی حمزہ والی روح آ گئی ہے، کہاں وہ نوٹنکی؟ ابھی تک صاحب کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، آتا ہوگا نیچے بول کر آئی ہوں اس کو۔ اچھا اور بتاؤ اگلا کیس کون سا لے رہی ہو؟ میڈم پتہ نہیں ادا، ابھی تو نیکسٹ کون سا ہوتا ہے۔ ویسے آپ بتائیں اس زمین کا کیا بنا جو شام نے قبضہ کر لیا تھا؟ اشر کے ماتھے پر بے ساختہ بل آئے۔ نام مت لو ان لوگوں کا، اگر وہاں وجدان شاہ سردار نہیں ہوتا نا تو میں بتاتا ان لوگوں کو کیا چیز ہوں میں۔
اچھا ریلیکس، زمین ہے ہماری ہی ہوگی، قانونی طور پر وہ ہماری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے پیپرز کمپلیٹ ہیں۔ میں دیکھتی ہوں اس کو، یہ قبضہ غلط ہے، پولیس آئے گی اور جگہ خالی کروا دیں گے۔ نہیں تم دور رہو ان سب چیزوں سے۔ وہ فوراً بولی، کیوں ادا، میں آرام سے سب دیکھ سکتی ہوں۔ ہاں، کسی کی بھی زمین پر قبضہ، زبردستی قبضہ غلط ہے اور یہ قانونی بات ہے۔ نہیں پھر بھی تم مشی اس سب سے میں نہ پڑھو اور تمہارے لیے یہ سب سیف نہیں ہے۔ وہ حتی الامکان بولا، اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، لیکن ادا کہیں بھی میری ضرورت پڑے آپ کی مشی حاضر ہے، بس ایک کال اور میں یہاں، پھر دیکھ لیں گے کہ کون سردار ہے کون شاہ ہے۔ تم زیادہ سٹریس اشر، چلو کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بول کر اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا اور دونوں ڈائننگ کی طرف بڑھے تھے۔ جاری ہے۔